مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معجزہ نمبر 14 بتائیں گے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب 300 معجزات کی ایک کڑی ہے، اور آج سے ہم خلفائے اربعہ کے متعلق پیشن گوئیوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے، اور یا جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے. شکریہ. جی دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب 300 معجزات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پہلے 13 ویڈیو یا 13 معجزات جو آپ کو بیان کیے، ان میں ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بتایا تھا، اور آج سے ہم آپ کو خلفائے اربعہ کے متعلق جو پیشن گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں اور پوری ہوئیں ان کے بارے میں بتائیں گے. ابن حبان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اس کی بنیاد کھود دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک پتھر اس مسجد کی بنیاد میں رکھا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنا پتھر میرے پتھر کے پاس رکھو. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا پتھر حضرت صدیق اکبر کے پتھر کے قریب رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ تم اپنا پتھر بنیاد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پتھر کے برابر رکھ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ خلیفہ ہوں گے. چنانچہ اسی کے مطابق واقعہ ہوا. اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں اور بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی روایت کیا ہے. اس ترتیب خلافت کی بعض روایتیں اور بھی ہیں. چنانچہ حاکم نے حضرت انس سے روایت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قبلہ بنی المستلق کے بعض حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے صدقات کس کے پاس لائیں. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اپنے صدقات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرو. چنانچہ یہ جواب میں نے بنی مستلق کے لوگوں کو سنا دیا. انہوں نے پھر کہا کہ اب یہ دریافت کرو کہ ابو بکر کو کوئی حادثہ پیش آئے تو پھر ہم اپنے صدقات کس کی خدمت میں پہنچائیں. چنانچہ میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کریں. میں نے بنی مستلق کے لوگوں کو جواب دیا. انہوں نے پھر مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر یہ دریافت کیا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر ہم اپنے صدقات کس کی خدمت میں لے جائیں. چنانچہ میں نے حاضر ہو کر دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کریں، اور میں نے یہی جواب بنی مستلق کے لوگوں کو سنا دیا. انہوں نے پھر مجھ کو لوٹایا اور کہا یہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو اگر حضرت عثمان بھی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کس کی خدمت میں صدقات لے کر حاضر ہوں. میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر تمہارے لیے ہمیشہ کو خرابی ہی خرابی ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیحین میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا خواب بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں پر ہوں. کنویں پر ایک ڈول ہے اور میں نے اس کنویں سے جس قدر خدا کو منظور تھا پانی کھینچا. پھر اس ڈول کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے لیا اور اس کنویں میں سے ایک ڈول یا دو ڈول آہستگی کے ساتھ نکالے
پھر وہ ڈول بہت بڑا ہو گیا تو اس کو عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا، اور میں نے کوئی کبھی جوان ان سے بہتر پانی نکالنے والا نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگ خوب سیر ہو گئے اور کنویں کے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ اسی قسم کی ایک روایت ابو داؤد اور حاکم نے جابر بن عبداللہ سے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد صالح نے یہ خواب دیکھا کہ ابو بکر معلق کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ معلق کیے گئے۔ پھر جب ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھے تو ہم نے آپس میں کہا کہ یہ خواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملک کے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوں گے، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اس کام کے یہ والی بنائے جائیں گے۔ اسی طرح حاکم نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ صبح نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے دریافت فرماتے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ ایک دن اتفاق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ گویا آسمان سے ایک ترازو اتری، اس کے ایک پلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا اور دوسرے پلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری رہا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پلہ بھاری رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پلہ بھاری رہا۔ اس کے بعد وہ ترازو اٹھا لی گئی۔ اس شخص کا خواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت اور ملوکیت ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والوں نے ترازو دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تولا گیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تولا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر خلافت اور بادشاہت کی بات فرمائی۔ اس حدیث کے مضمون کو ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ابو داؤد نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنا خواب اس طرح بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا گویا ایک ڈول آسمان سے لٹکایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس ڈول کو اس کی رسیاں پکڑ کر پانی پیا، یہاں تک کہ خوب سیراب ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بھی اس ڈول کی رسیوں کو تھام کر پانی پیا، یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ڈول کی رسیوں کو تھام کر پانی پیا، یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور ڈول کی رسیوں کو تھاما تو وہ رسیاں کھل گئیں اور اس میں سے کچھ پانی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر آ پڑا۔ خلفائے اربعہ کے سلسلے میں اور بھی بہت سی احادیث منقول ہیں، مگر ہم ان احادیث پر اتفاق کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی قسم کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رونما ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔